سفر حج میں مینا میں امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ امام اوزائی کی ملاقات ہو گئی، تو امام اوزائی نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے کہ تم جو ہے حضرات رفع دین نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ امام ابو حنیفہ سے سوال کیا۔ اب الفاظ میں غور کریں، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس لیے کہ رفع دین صحیح نہیں ہے۔ اب ایک تو یعنی 194 میں تقریباً 2 صدی کے بعد امام بخاری دنیا میں وجود میں آئے، بقیہ حضرات پھر ابھی بعد میں آئے، تو 200 سال کے بعد تحقیق کرنے والے ایک پہلی صدی میں سن 70 میں یا 80 میں امام صاحب کے پیدائش ہے۔ یہ پہلی صدی کے آدمی جو تابعی ہیں جنہوں نے آنکھوں سے صحابہ کی زیارت کی یا صحابہ کا زمانہ پایا، ایک اللہ کے نبی کا ایک واسطے سے شاگرد ہیں، اور جہاں امام بخاری یا دیگر سیاست والے کئی واسطوں سے شاگرد ہیں، جہاں جس امام کو اللہ کے نبی کا قرب حاصل ہے اور اتنا قرب اوروں کو حاصل نہیں ہے، یہ پہلی صدی کے عالم ہیں، وہ دوسری صدی کے بعد کے عالم ہیں، ان کی بھی تحقیق ہے، ان کی بھی تحقیق ہے۔ اب اگر یہ اس روایت کو کہیں کہ صحیح ہے اور آپ نے وہ کتاب جس کتاب کے اندر صحیح روایتوں کے لانے کا اہتمام کیا ہے، یہ اگر کہیں تو ٹھیک ہے، اللہ راس والا ہے، ہم نہیں کہتے کہ صحیح نہیں ہے، لیکن ان کی تحقیق سے امام اعظم کی تحقیق اوپر ہے۔ اب امام صاحب فرماتے ہیں ہم رفع دین اس لیے نہیں کرتے کہ رفع دین صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اچھا، امام اوزائی حیران ہو گئے کہ آپ کہتے ہیں حدیث جو ہے وہ رفع دین صحیح نہیں۔ فوراً انہیں سند پڑھی، عن ابن شہاب عن زہری عن سالم عن عبداللہ بن عمر، عن زہری عن سالم عن ابن عمر، کل 3 واسطے۔ امام اوزائی کہتے ہیں کہ روایت مجھے زہری سے ملی، زہری کو سالم سے ملی، سالم کو عبداللہ بن عمر سے ملی، عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہے، سالم ان کا بیٹا ہے، زہری دنیا کا استاد ہے، یہ سنہری سند ہے، اور زہری عن سالم عن ابن عمر بہت بڑی عالی شان سند ہے، اور یہ روایت مجھے اس سند کے ساتھ ملی ہے، سند بھی عالی ہے۔ تو امام صاحب نے فوراً امام صاحب نے سند پڑھی، امام صاحب نے کہا حدثنا حماد ابن سلیمان عن ابراہیم عن علقمہ والاسود عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین فقط پہلی تکبیر تحریمہ میں کرتے، ثم لا یعود، پھر پوری نماز میں رفع دین نہ دہراتے۔ تو امام صاحب نے یہ سند پڑھی۔ امام اوزائی پھر حیران، کیونکہ امام اوزائی اگرچہ فقیہ بھی ہیں تو محدث بھی ہیں، لیکن محدث کا رنگ ان پر غالب ہے۔ انہوں نے کہا میں کہتا ہوں زہری عن سالم عن ابن عمر، آپ کہتے ہیں حماد عن ابراہیم عن علقمہ والاسود عن عبداللہ بن مسعود۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علم الاسناد کو ترجیح ہونی چاہیے، میری سند عالی ہے، آپ کی سند نازل ہے، میں عالی سے استدلال کرتا ہوں، آپ نازل سے استدلال کرتے ہیں۔ کہ بالکل، اس لیے کہ میرے ہاں فقہ اور روات کو ترجیح ہے، میری سند کے سارے راوی فقیہ ہیں، سارے راوی مجتہد ہیں، جن کو قرآن سنت پہ نظر ہے، وہ اولو الابصار ہیں، وہ یعنی اہل استنباط ہیں، وہ اہل الرائے ہیں، وہ اہل اجتہاد ہیں، وہ حدیث کو بھی سمجھتے ہیں، حدیث کے مفہوم کو بھی سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھیں میرا استاد حماد یہ زہری سے افقہ ہے، اور حماد کا استاد ابراہیم نخعی یہ جو ہے سالم سے افقہ ہے۔ علقمہ جو ہے وہ علقمہ جو ہے اگرچہ صحابی نہیں ہے، ابن عمر صحابی ہے، لیکن فقاہت میں ان سے بھی کم نہیں، علقمہ فقاہت میں ابن عمر سے کم نہیں، اسود تو جو ہے بچت میں ہے، اور عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود ہے۔ اس پورے مناظرہ، اس پورا مکالمہ، اس مباحثہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ امام ابو حنیفہ کی نظر میں رفع دین ثابت نہیں،
اور امام اوزاعی نے وجہ ترجیح علم الاسناد کو بنایا، اور احناف اور امام اعظم کے نزدیک علم الاسناد کے مقابلہ میں فقہ الروات کو ترجیح ہے۔ امام صاحب نے اس بات کو دیکھا کہ میں جو روایت پیش کر رہا ہوں اس روایت کو بیان کرنے والے سارے مجتہد ہیں، حماد فقیہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ حماد سے سیکھا۔ چنانچہ کوئی ایک وقت آیا تو امام حماد کسی اپنی سفر پہ گئے، امام ابو حنیفہ کو بٹھا کے گئے اپنی مسند پہ، بعد میں 100 مسائل انہوں نے بیان کیے، اس کے بعد پھر آئے استاد کو دکھاؤں تو ان میں کوئی 60 مسائل کو کہا کہ یہ مسائل صحیح ہیں باقی سارے غلط ہیں۔ تو حماد اتنے بڑے فقیہ تھے۔ پھر ان کے استاد ابراہیم نخعی سے کسی نے پوچھا کہ روایت وائل بن حجر کی ہے رفع دین کی؟ انہوں نے کہا بھائی وائل بن حجر صحابی رسول ضرور ہے لیکن بیچارہ عرابی ہے اور دیہاتی ہے اور بیچارہ باہر سے غریب آیا، اللہ کے نبی کو عمل کرتے ہوئے جو دیکھا، جا کر کے اپنے علاقے میں، اپنی بلاد میں، اپنے خطے میں لوگوں کو حدیث پڑھائی، اسی پہ عمل کرتا رہا، اس کو بعد میں پتہ ہی نہ رہا کہ پیچھے کیا ہے، تو وہ بیچارہ عرابی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود وہ شہری ہے، وہ مدینے کا آدمی ہے، اس نے زندگی اللہ کے نبی سے گزاری ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وائل کے ابن حجر کے مقابلے میں عبداللہ بن مسعود کی بات کو کیا ہوگی؟ ترجیح ہوگی۔ تو بہرحال میں آپ کے خدمت میں یہ کافی مختصر عرض کیا رفع دین کے متعلق تاکہ ایک خاکہ آپ کے ذہن میں ہو جائے۔